پی ٹی وی نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں ریاست. میں ہوں احمد قریشی. آج بھی جو ہے ہم نظر ڈالنے جا رہے ہیں حکومت کے 3 سالوں پر, اور میرے ساتھ خصوصی مہمان ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں محترمہ زرداج گل وزیر صاحبہ کا کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں, منسٹر فار کلائمیٹ چینج, گورنمنٹ آف پاکستان. بہت شکریہ منسٹر صاحبہ, آپ نے وقت نکالا. آئی ایم ویری گریٹفل. اور میں پرامس تو نہیں کروں گا کہ آئی ول بی سافٹ ان مائی کویسچنز, لیکن پہلا سوال جو ہے جو اسٹریٹ آؤٹ آف دا بیٹ جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تفصیل میں جانیں, ابھی کام پہ نہیں, تھوڑا سا آپ کا جو تجربہ, کیونکہ آپ کا پہلا تجربہ ہے حکومت میں, تو ذاتی طور پہ آپ کے لیے یہ 3 سال جو ہے حکومت کے کیسے گزرے؟ تھینک یو احمد, تھینک یو فار انوائٹنگ می. ریاست اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرنا اٹ سیلف از این آنر فار می, اور وہ بھی الیکشن جیت کے یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں. 3 سالوں میں جو میرا اپنا تجربہ ہے, ظاہری بات ہے پہلے دن تو نہیں پتہ چلتا تھا کہ کہاں ہے اور کیا کرنا ہے, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم جو ہمارا جو انفارمیشن ہے اور یا جو ہماری پلس ہے یا جو کسی الیکٹڈ نمائندے کی جو ساری کی ساری ڈیٹا بیس ہے وہ اس کا اپنا حلقہ ہے, تو جو حلقہ کہتا ہے اس کے مطابق ہم آگے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ 3 سالوں میں جو میرا تجربہ ہے یہ کہ گورنمنٹ نے اور میڈیا نے اور دنیا نے نام دیا, عزت دی, سیاست میں بھی پذیرائی بھی ملی, امپاورمنٹ بھی ملی, ڈیسیجن میکنگ کا بھی حصہ بنی, اور جو ایک رول تھا جو برج کرنا چاہیے تھا گورنمنٹ کو, بیوروکریسی کو اور عوام کو, میں نے جب سے میں نے پالیٹکس دیکھی ہے میں نے کبھی اتنا شاندار برجنگ نہیں دیکھی ہے کہ عوام میں, بیوروکریسی میں اور گورنمنٹ کے اندر کوئی گیپ نہیں ہے. تو اگر آن دی ہول اگر آپ 3 سال کا 100% تو کچھ نہیں ہوتا, یٹ 2 years آر لیفٹ, لیکن یہ کہ جو بیوروکریسی کو میں بات سمجھانا چاہتی تھی وہ مزید بہتر ہو گئی ہے, جو میں اپنی منسٹری میں امپاورڈ ڈیسیجن کرنا چاہتی تھی وہ مزید اچھی ہو گئی ہے, اور پہلے تعویلیں باندھنی پڑتی تھی, کچھ طریقہ کرنا پڑتا تھا, اب ایسا نہیں ہے. Now I know what I have to do and what I expect from my team. تو منسٹر صاحبہ, جب آپ کو منسٹر آف اسٹیٹ فار کلائمیٹ چینج یہ آپ کو عہدہ مل رہا تھا یا مل گیا تھا, تو آبویسلی دس از آلسو, یہ بھی ایک بڑا, ایک تو اسپیشلائزڈ فیلڈ بھی ہے اور اس میں انٹرنیشنلی بڑا فوکس ہے اس کے اوپر. تو تھوڑا سا میں تفصیل میں جانے سے پہلے میں صرف آپ کا ریاکشن جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کو یہ منسٹری جو ہے آپ کو دی گئی تو کلائمیٹ چینج, مطلب واٹ واز یور ریاکشن, آپ اس کے لیے تیار تھیں؟ میں آپ کو سیریسلی بتاؤں, کسی کو ایکسپیرینس کا نہیں پتا کہ مجھے ایک کال آئی جو 992 کا نمبر تھا, وچ مینس کہ یہ ایک گورنمنٹ آفیشیل کوئی نمبر تھا. تو جب میں نے وہ ریسیو کیا تو مجھے بڑی کوئی ایک پاورفل قسم کی آواز آئی کہ میڈم یو آر زرتاج گل وزیر. میں کہا جی یس آئی ایم زرتاج گل وزیر, میں پرائم منسٹر آفس سے بات کر رہا ہوں, اور آپ صبح 9:30 پہ آ رہی ہیں اور آپ اوتھ لے رہی ہیں کابینہ کا, تو اور آپ اپنی لسٹ بھی بتا دیں کہ آپ نے اپنے کتنے لوگوں کو اپنی اوتھ سیرمنی پہ انوائٹ کرنا ہے. تو میں نے کہا مجھے کس چیز کی منسٹری مل رہی ہے؟ میڈم آپ کو صبح پتہ چلے گا. مجھے نہیں بتایا گیا تھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے کس چیز کی منسٹری مل رہی ہے. میڈیا پہ میں نے کچھ ٹکرز دیکھنے شروع کر دیے تھے کہ زرتاج گل کو یہ منسٹری مل رہی ہے. میں آپ کو سیریسلی بتا رہی ہوں, نہ مجھے نہ پاکستان کے لوگوں کو منسٹری آف کلائمیٹ چینج کا پہلے پتا تھا. منسٹری آف کلائمیٹ چینج اس قدر پیچھے رکھی گئی تھی, اس کا جو ٹوٹل بجٹ تھا جو 2018 میں جب الیکشن ختم ہوا, اس کا جو ٹوٹل بجٹ تھا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے وہ 3 کروڑ 80 لاکھ روپے تھا. یہ ویژن تھا پچھلی حکومتوں کا, یہ انہوں نے موسمیاتی تبدیلی پہ کام کیا تھا. میری دور حکومت میں بچے کو, پاکستان کے تمام لوگوں کو موسمیاتی تبدیلی کا پتہ ہے, منسٹر کا پتہ ہے, ہمیں پورٹ فولیو کا پتہ ہے, ہمیں کوانٹم پتہ ہے کہ ہم نے کس ڈائریکشن میں کتنا کام ہم نے پاکستان کے لیے کرنا ہے. اور اب ہمارا صرف 10 بلین ٹری سونامی کا جو اکیلے کا بجٹ ہے وہ 14.5 بلین ہے, 14.5 بلین.
تو جو 3 کروڑ 80 لاکھ میں منسٹری ملی تھی اس میں تو تنخواہیں بھی پوری نہیں ہوتی ہوں گی, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام تو ہوتا ہی تھا, وہ صرف باہر کی سیریں کرتے رہتے تھے. اٹس لائک اے منی فارن منسٹری. ہماری منسٹری میں جتنا ہم نے کام کیا وہ آپ ساری دنیا کے سامنے ہے. تو مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ منسٹری آف کلائمیٹ چینج کیا ہے. مجھے اس بات کا ضرور پتا ہے کہ جب پرائم منسٹر صاحب مجھے بعد میں مجھے نعیم الحق صاحب نے بتایا کہ جب آپ کو یہ وہ منسٹری دے رہے تھے تو کسی نے کہا کہ آپ 2 منسٹریز رہ گئی تھی, ایک فوڈ سیکیورٹی اور ایک منسٹری آف کلائمیٹ چینج, کہ آپ کیوں زرتاج گل کو منسٹری آف کلائمیٹ چینج دینا چاہتے تھے. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ چونکہ میں یوتھ کی انوالومنٹ چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ پاکستانی ینگسٹر جو ہیں وہ موسمیاتی تبدیلی کو انڈرسٹینڈ کریں اور ایک سیف پاکستان کے لیے کام کریں جو ڈیزاسٹر فری ہو, کلامٹی فری ہو اور جس میں ویژن ہو, گرین ویژن ہو. تو اس کے لیے جو ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ یوتھ کو, چونکہ ینگسٹر ہے, الیکٹ ہو کے آئی ہے اور میڈیا اس کو جانتے بھی ہیں, تو اس وجہ سے لوگ زیادہ, اور میں یہ سمجھتی بھی ہوں کہ ہم ٹیکنوکریٹس تو نہیں ہیں. پولیٹیکل گورنمنٹ کا ویژن بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ نے کتنے لوگوں کو اپنے ویژن پہ پرسویٹ کرنا ہوتا ہے. میں ایٹ لیسٹ 80,000 لوگوں کو تو اپنے حلقے میں جن سے میں نے ووٹ لیا ہے ایک سنگل پالیسی پہ پرسویٹ کر سکتی ہوں. سو آئی ڈڈ ناٹ نو دیٹ بٹ ناؤ آئی ہیو لاٹس آف نالج اباؤٹ منسٹر آف کلائمیٹ. اور یہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موجودہ حکومت میں جو ہے کافی ایسے وزراء ہیں جن میں آپ بھی ہیں جو بذات خود جو ہیں مطلب ویری ویل نون, اور آپ کی بڑی مقبولیت ہے. ہماری جو یوتھ بلج ہے جو کہ ایک ایمرجنگ بلاک ہے, پورا ایک ووٹنگ بلاک ہے جو حکومت کے ساتھ ہے اور آپ کے ساتھ ہے. تو منسٹر صاحب یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات بتائی. اچھا مجھے چیز یہ بتائیں, جب آپ نے اشارتاً ابھی بتایا ہے پرائم منسٹر صاحب کا جو انٹرسٹ تھا کہ کیوں آپ کو منسٹر آف اسٹیٹ فار کلائمیٹ چینج بنایا, اور آپ کے ساتھ فیڈرل منسٹر صاحب بھی ہیں وہ بھی ساتھ کام کریں, تو مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ کیونکہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں عمران خان صاحب, وہ خود بھی ذاتی طور پہ ان کا تو بہت پرسنل انٹرسٹ ہے اس ٹاپک میں, کلائمیٹ چینج میں. آئی تھنک پہلے وزیر اعظم ہیں شاید پاکستان میں ہم نے جو دیکھے ہیں ان ریسنٹ ایئرز, ان اے لانگ ٹائم ایکچولی, جو کلائمیٹ چینج پہ اتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں. سو میں امیجن کر رہا ہوں, میرا سوال ہے آپ سے کہ ان کی دلچسپی اور پھر ان کی گائیڈنس آپ کے لیے, اور کس حد تک وہ آپ کو گائیڈنس بھی دیتے ہیں, اور ان کی یعنی ان کے ساتھ کوآرڈینیشن جو ہے پرائم منسٹر کے ساتھ ڈائریکٹلی, ان کا انٹرسٹ تھوڑا سا اس پہ بتائیں آپ. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب کا جو ویژن ہے وہ اس لیے موسمیاتی تبدیلی کو سمجھتے ہیں کہ وہ خود اینتھروپولوجسٹ ہیں, نالج ان کا بہت زیادہ ہے, ایکسپیرینس ان کا بہت زیادہ ہے. جس ٹائم پاکستان میں 2010 میں اور 2011-12 میں سپر فلڈ آئے تھے اور پاکستان میں ساؤتھ پنجاب, نوشہرہ, تقریباً پاکستان ڈوب گیا تھا اور سب سے زیادہ لوگ بے گھر ہوئے تھے, کھڑی فصلوں کو نقصان ہوا تھا, لوگ جو ہے وہ ہوئے تھے, جانوں سے گئے تھے اور پانی ہی پانی تھا. اس وقت بھی پرائم منسٹر صاحب بھی وہ واحد پولیٹیشین تھے جو بنگلہ اچھا تک اور راجن پور تک ہر جگہ گئے تھے اور انہوں نے ان لوگوں کی مدد کی تھی جو لوگ فلڈ سے کے افیکٹیز تھے. تو ایک تو وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں. دوسرا میرے خیال میں کہ پی ایم صاحب وہ واحد لیڈر ہیں جو الیکشن کا تو سوچتے ہی نہیں ہے, نہ وہ ووٹ بینک کا سوچتے ہیں. وہ ریفارمز کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آنے والی نسلوں کے لیے, کیونکہ شاید ان کی زندگی اب پاکستان ہو گئی ہے, اس لیے ان کو پاکستان خان بھی کہتے ہیں. تو وہ ایک ان کی زندگی چونکہ اوڑھنا بچھونا پاکستان ہو گیا ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ میں آنے والی نسلوں کے لیے کیسا پاکستان بنا کے جاؤں جس میں آنے والی نسل پانی کی بوند بوند کو نہ ترسے. اس لیے وہ تو 10 بڑے ڈیم بنوا رہے ہیں. یہ کوئی نہیں کرتا کہ آپ 100 بلین جو ہے آپ ایک پی ایس ڈی پی کے اندر آپ ڈیموں کے لیے مختص کر دیں. مجھ جیسا بندہ جو الیکشن لڑ کے آتا ہے جس کی 37-38 یوسی ہیں, اگر مجھے 1 ارب 2 ارب ایکسٹرا مل جائیں تو میں تو سارا ہلکے سے پتہ نہیں 2-3 لاکھ ووٹ لے کر آ جاؤں. لیکن وہ ان چیزوں کو نہیں سوچتے, وہ ووٹ بینک کا نہیں سوچتے. دوسرا میری منسٹری کے جو پرائم منسٹر انچارج ہیں, منسٹر جو ہیں میری منسٹری کے, میں اسٹیٹ منسٹر ہوں, ہمارے پاس ایسے پی ایم صاحب بھی ہیں, جتنا ان کا ویژن ہے ہمارا 80% کام پرائم منسٹر صاحب خود کر لیتے ہیں. کیونکہ ان کی زبان سے جب وہ یونائٹڈ نیشنز جاتے ہیں وہ اس کی بات کرتے ہیں, کلائمیٹ چینج کی وہ بات کرتے ہیں. تو اگر بلکہ سر فہرست ہوتی ہے, اور اگر پاکستان میں اگر آپ دیکھیں سب سے زیادہ فوٹیج اگر کسی منسٹری میں پرائم منسٹر صاحب کی ہے پورٹ فولیو کی, تو وہ درخت لگانے کی ہمارے ساتھ پلانٹیشن کی ہیں. یعنی ہمیں یہ پریولیج حاصل ہے کہ ہمیں پرائم منسٹر صاحب ہمارا کام خود کر لیتے ہیں. جب انہوں نے جو 3 سال میں ہم سے کام کروائے, ایک تو منسٹری آف کلائمیٹ چینج کا بچے کو نام پہ ہے, سب کو پتہ ہے زبان پہ کہ منسٹری آف کلائمیٹ چینج کیا ہے. 10 بلین ٹری سونامی, کلین گرین پاکستان,
ای ویہیکل پالیسی, کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر, پلاسٹک بیگز بین, ایکو سسٹم ریسٹوریشن, یہ وہ کام ہے جس کے وجہ سے دنیا میں بھی پذیرائی ہوئی ہے, پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوا ہے. اس لیے تو ہم نے ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کو 5 جون کو ہم نے ہوسٹ کیا یو این ایپ کے تحت. یہ کبھی پاکستان میں نہیں ہوا کہ آپ انٹرنیشنل ایونٹ کو آپ ہوسٹ کریں, ہم نے اس کو ہوسٹ کیا. دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ آپ کو انڈر پریشر بھی کرتا ہے. جب آپ کا پرائم منسٹر خود منسٹر انچارج ہو اور وہ خود ہی اتنا ویژن رکھتا ہو, تو آپ کے لیے کام کرنے کی جو ایبلٹی ہے یا جو پیس آپ نے رکھنی وہ بہت مشکل ہوتی ہے. میں جب آئی کلین گرین پاکستان اور 10 بلین ٹری سونامی, تو وہ آلریڈی اناؤنس کر چکے تھے. تو میں سوچتی تھی کہ میں نے تو صرف ان کی امپلیمنٹیشن پہ کام کرنا ہے, میرے لیے اسپیس ہے کون سی جس میں نے اپنا کوئی نام بنانا ہے. آپ یقین کریں پلاسٹک بیگز بین کے اوپر, اور اسپیشلی جو مینا مارٹا کنونشن ہے جس میں میں نے سب سے زیادہ جس کے اوپر کام کیا ہے خاتون منسٹر, کہ جو مرکری کا ایکسیسو یوز ہے پاکستان کے اندر, جو ہماری سکن وائٹننگ کریموں کے اندر آتا ہے. ایک تو یہ کہ آپ خواتین کو اور ہمارے لوگوں کو, ویسے مردوں کو بھی, آپ کمپلیکس میں مبتلا کرتے ہیں کہ اگر آپ کا رنگ ڈارک ہے تو آپ کو تو جینے کا حق ہی نہیں ہے, ایڈورٹیزمنٹ اس کی ایسی ہے. دوسرا یہ کہ وہ آپ کی سکن کے ساتھ کھیل کے اور آپ کو بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں. تو میں نے پھر اپنے لیے زبردستی یہ اسپیس بنائی کہ میں پلاسٹک بیگز بین کے اوپر, اسلام آباد میں ہم نے 14 اگست سے سنگل پولیتھین جو یوز تھا اس کو ہم نے بند کروایا, شاپنگ بیگ کو. پورے پاکستان میں بھی ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہیں. پھر اسی طریقے سے مینا مارٹا کنونشن جو اسپیشلی جو مرکری کا ایکسیسو یوز ہے اس کے اوپر کام کیا, صرف اس لیے کہ پی ایم صاحب اتنا زیادہ کام کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک اسٹیٹ منسٹر کا اس اسپیس تک آنا ہی بہت مشکل کام ہے. اور یہ ایٹ اے ٹائم پریولیج بھی ہے کہ آپ اس منسٹری میں کام کر رہے ہیں جو 3 سالوں میں جس نے وہ کام کیے جو 70 سالوں میں نہیں ہوئے ہیں. لیکن دوسرا یہ کہ پھر آپ کی جو اپنی شناخت ہے, جو آپ کہتے ہیں نا کہ میں نے اگر 5 سال گزارے ہیں تو میرے پورٹ فولیو پہ کیا کام ہے جس سے لوگ مجھے اس سے پہچانیں. تو چلو ایٹ لیسٹ جب بھی ہسٹری میں نام پاکستان میں کبھی آئے گا, کہیں گے نا کہ منسٹر فار کلائمیٹ چینج, ایٹ لیسٹ زرتاج گل کا نام تو آئے گا. اور ایک اس میں ایک اور سوال یہ اٹھتا ہے منسٹر صاحبہ کہ آپ نے, کیونکہ آپ نے خود بتایا کہ منسٹری بہت چھوٹی تھی اگست 2018 میں جب آپ آئیں, تو یہ جو ہے اس کے بعد میں امیجن کر رہا ہوں, یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پھر بیوروکریسی جو ہے جو آپ کے ساتھ کام کرے گی کلائمیٹ چینج کے اوپر, وہ بھی بہت محدود ہوگی. اب کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے پہلے دن تو جب میں آئی نا, سیدھی سی بات ہے, میں نے جب آئی ڈونٹ نو کہ یہ بتانی چاہیے یا نہیں بتانی چاہیے, لیکن میں جب پہلے دن اوت لے کے آئی تو ایک بہت اچھے پرسنالٹی والے آدمی مجھے پریزیڈنسی میں ملے, سلام دعا کی انہوں نے مجھ سے, بڑی اچھی پرسنالٹی تھی. اب وہ ریٹائرڈ ہو گئے. تو میں نے انہوں نے کہا جی سلام میڈم, میں آپ کا سیکرٹری ہوں منسٹری آف کلائمیٹ چینج کا. تو میں کہا اچھا تھینک یو جی. انہوں نے کہا جی ہمیں یہاں پہ آنا ہوتا ہے. تو جب میں نے پہلے دن میٹنگ کنوین کی تو انہوں نے مجھے پہلے دن بیٹا کہہ دیا. سو آپ ایز اے منسٹر اور آپ کا اپنا سیکرٹری آپ کو بیٹا کہہ دیں, تو سارٹ آف وہ آلریڈی ایک ایج مل جاتا ہے کہ یو بینگ ینگسٹر آپ وہ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اس میں اپنا آپ کو امپاور کرنا, بیوروکریسی کے سامنے بھی بات کرنا, اور وہ آپ کا ویژن پی ایم صاحب نے پہلے دیا تھا, لیکن آپ کو خود بھی نالج پھر آپ کو کرنا پڑتا ہے. تو ایک تو یہ اس میں, دوسرا یہ کہ ہماری منسٹری بیوروکریسی سے زیادہ بیسکلی ٹیکنوکریٹس پہ چلتی ہے. ہمارا جو انٹرنیشنل کوآپریشن ونگ ہے یا پھر جو ہمارا ای پی اے ہے جس نے ایئر کوالٹی کو دیکھنا ہے, اس کا بہت بڑا یہ ریگولیٹر ہے, اس کا بہت بڑا رول ہے ای پی اے کا, ڈی جی کا. اور جو ہمارا انوائرمنٹ ونگ کا ڈی جی ہے وہ بھی ایک ٹیکنوکریٹ ہوتا ہے. تو ہمارے پاس بیسکلی ان کی ایکسپرٹس ہیں, انوائرمنٹلسٹ ہیں, اپنے فیلڈ کے یہ پی ایچ ڈیز ہیں, ڈاکٹرز ہیں. لیکن یہ کہ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ میں دنیا کے لحاظ سے جو تبدیلیاں یا جو وہ ہو رہی ہیں, انوویشنز ہو رہی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان جیسا ملک کب تک اپنی جیب سے پیسے خرچ کرے. ہمارا تو موسمیاتی تبدیلی میں یا گلوبل وارمنگ میں کوئی 1% بھی حصہ نہیں ہے. ہم تو ہیں ہی 70% جو ہیں وہ ایگریکلچر اکانومی ہے ہماری تو انڈسٹریل اسٹیٹ ہی نہیں ہے. تو ہمارا تو گلوبل وارمنگ میں کوئی حصہ ہے ہی نہیں, ہمارا کوئی قصور ہی نہیں ہے. امریکہ ہے یا یورپین ممالک ہے, انڈیا ہے, رشیا ہے, چائنا ہے, جن کی وجہ سے گلوبل وارمنگ ہے, وہ بھگتنا ہم جیسے ملک کو کرنا پڑتا ہے. تو اس میں جو آپ کا انٹرنیشنل یہ جو آپ کا کوآپریشن ونگ ہے جس نے لوگوں کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے کہنا ہے کہ آپ ہمیں یہ ہماری کیپیسٹی بلڈنگ میں مدد کریں. جو دنیا نے وعدہ کیا ہے کہ $100 بلین سالانہ استعمال کریں گے, اس کا ہمارا حصہ کتنا ہے. تو ہمیں اس کے لیے انٹرنیشنل لائرز کی ضرورت ہے جو انوائرمنٹ کے اندر اسپیشلسٹ ہو. کیپیسٹی بلڈنگ کی ہمیں ضرورت ہے, بہت کم ہے.
ہمارے پاس تو بہت کم ہے. ایم یو کی سائننگ کے لیے آپ کو بہت ایکسپرٹس کی ضرورت ہوتی ہے, آپ کو اسپیشلسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیں پولیٹیکل گورنمنٹ کا کام ہے ایک پولیٹیکل ویژن دینا, ڈائریکشنز چینج کرنا, جو کہ پرائم منسٹر صاحب کر چکے. اگر میں اسپیسیفکلی موسمیاتی تبدیلی کے لحاظ سے کام کروں, جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں کہ دیکھیں پچھلے ہمیں انگریز ہمارے پاس چھوڑ کے گئے تھے 30 سے 32% ہمارے پاس گرین کور چھوڑ کے گئے تھے. بائی ڈیزائنڈ اس کو پچھلی حکومتوں نے ٹمبر مافیا, اسمگلنگ مافیا کے ساتھ مل کے جنگلات کی زمینوں پہ قبضے کر کے 22 کروڑ کی آبادی کے لیے 4% پہ جنگلات چھوڑ کے ختم کر دیا. انگریز چھوڑ کے گئے 32% پہ, انہوں نے 4% پہ پہنچا دیا. اب ہم اس کو لے کر جا رہے ہیں کہ ہم نے بون چیلنج کو بھی سرپاس کیا, ہم نے ورلڈ اکنامک فورم بھی ہماری تعریف کر رہا ہے, ایف اے او بھی ہماری تعریف کر رہا ہے, یو سی این بھی ہماری تعریف کر رہا ہے, انٹرنیشنل یونپ بھی ہمیں ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کی میزبانی دے رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں مزید بھی ایسے ایکسپرٹس چاہیے. ہم نے پولیٹیکل گورنمنٹ نے اپنا ویژن گرین ایجنڈا دے دیا, مطلب پرائم منسٹر صاحب دنیا کے ٹاپ 5 لیڈرز میں سے ہیں جو کلائمیٹ چینج کو ایڈریس کرتے ہیں. اچھا یہ میرے پاس پروڈیوسر صاحب اگر آپ بتائیں کہ ہمارے پاس ٹائم ابھی بریک کے لیے ہم لے لیں یا نہیں ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. تو ایک منسٹر صاحبہ میں وقفہ لیتا ہوں اور وقفے کے بعد واپس آؤں گا. آپ نے ایک بڑی مزیدار بات کہی بیچ میں, آپ نے کہا کہ آپ نے کہا لگتا ہے کبھی کبھار کہ ہم منسٹری آف فارن افیئرز بن گئے ہیں, اور وہ مجھے پتہ ہے آپ نے کیوں کہا, لیکن وہ اس میں تھوڑا سا جو بیک گراؤنڈ ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں, لیکن ایک وقفہ لے لیتے ہیں. اور آپ بھی میرے ساتھ رہیے گا. محترمہ زرداج گل وزیر صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں آج, اور ابھی کچھ انٹرسٹنگ سوالات رہتے ہیں, ابھی ختم نہیں ہوا انٹرویو, تو ملاقات ہوتی ہے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست پی ٹی وی نیوز پر, اور میرے ساتھ ہیں محترمہ زرداج گل وزیر, منسٹر آف اسٹیٹ فار کلائمیٹ چینج. اور 3 سال کی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن ہم حکومت کی کارکردگی پہ بات نہیں کر رہے اس وقت. ہم بات کر رہے ہیں منسٹر صاحبہ کا اپنا ذاتی جو تجربہ ہے حکومت میں, پہلی مرتبہ 3 سال, اور پھر کلائمیٹ چینج منسٹری ایک پہلے بھی تھی, اور جیسے آپ نے خود منسٹر صاحبہ بتایا کہ پہلے بھی موجود تھی, لیکن اس کی جو ویزیبلٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہو گئی ہے. اس کے 2 وجوہات ہیں. ایک تو خود پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں, ان کا ذات بہت انٹرسٹ ہے کلائمیٹ چینج میں, موسمیاتی تبدیلی میں, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا ایک ینگ پولیٹیشین, ینگ وومن پولیٹیشین, پھر ایک گلیمرس پولیٹیشین, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ, اور ہمارا جو آپ کا ووٹ بیس ہے تحریک انصاف کا, اور پاکستان میں بہت بڑا ینگ ووٹ بیس ہے, وہ آپ ان وزیروں میں سے ہیں جن کو یہ ینگ ووٹ بیس بہت فالو کر رہا ہے. آپ نے وقفے سے پہلے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی. آپ نے بتایا کہ کبھی کبھار محسوس ہوتا ہے ایسے, کیونکہ آپ ڈیل کر رہی ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ, تو کبھی کبھار فیل ہوتا ہے جیسے کہ یہ منسٹری آف فارن افیئرز ہے, منسٹری آف کلائمیٹ چینج. تھوڑا سا تفصیل بتائیں کیسے؟ دیکھیے جو منسٹری آف کلائمیٹ چینج ہے, اس کا بیسک کام تو انٹرنیشنل کوآپریشن بھی ہے, کہ آپ اپنے پاکستان کے لیے فار ایگزامپل کتنا آپ نے ڈھول پیٹا, آپ نے کتنا رونا دھونا مچایا کہ آپ کے ملک کو اتنا بڑا لاس ہو گیا کہ 153 سے زیادہ آپ کے ایکسٹریم ویدر ایونٹس ہوئے ہیں, جس میں آپ کے پاس ہیٹ ویوز بھی آ گئی, آپ کے دریا بھی جو ہیں وہ گندے ہو رہے ہیں, آپ کے جو گلیشیئر ہے وہ تیزی سے پگھل رہے ہیں, آپ کی کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں, آپ کی زمین میں کٹاؤ آ رہا ہے. بلوچستان کے اندر آپ کا پانی 1200 فٹ سے نیچے چلا گیا, تھر میں آپ کے بھوک افلاس سے, خشک سالی سے بچے مر رہے ہیں. اربن فلڈنگ ایک نیا فینامن آیا ہے کراچی کے اندر اور شہروں کے اندر, اسلام آباد کے اندر, کہ آپ کی 37 لوگ ایک ہی رات میں شہید ہو جاتے ہیں اربن فلڈنگ کی وجہ سے. آپ نے یہ کتنا پبلسائز, آپ نے یہ کتنا دنیا کے سامنے شوکیس کیا کہ پاکستان اتنا بڑا ولنریبل ملک ہے کہ پاکستان ٹاپ 8 کے بجائے 5واں بڑا ملک بن گیا ہے جس کو سب سے زیادہ موسمیاتی تبدیلی کا خطرہ ہے. اب موسمیاتی تبدیلی ایک دن میں تو نہیں ہوئی نا, 20 سالوں سے آپ کو ایکسٹریم ویدر ایونٹس بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کا خطرہ ہے. تو کیا پولیٹیکل گورنمنٹ پچھلے سوئی ہوئی تھی, یا صرف وہ گم بوٹس پہن کے اور ہیٹ پہن کے اور آپ سیلفی اتروانے سے, سیلاب میں سیلفی اتروانے سے کیا سیلاب کے خطرے رک گئے؟ کیا آپ نے کیا ڈیمو کے اوپر کام کیا, کیا آپ نے ریچارج پاکستان کے اوپر کام کیا؟ تو یہ جو فورن منسٹری جس کو ہم کہتے ہیں کہ منی فورن منسٹری, 17 بڑے
हम लोगों ने इंटरनेशनल प्रोटोकॉल साइन किए हुए हैं, जिसमें मॉन्ट्रियल इन 3 साल में नहीं, ये हमने पिछले हाँ, तमाम ठीक सालों है। में, यानी हम यूनाइटेड नेशंस के हर इंटरनेशनल प्रोटोकॉल का हिस्सा, चाहे वो मीनामार्टा कन्वेंशन है, बेजल कन्वेंशन है, साइटीज कन्वेंशन है, या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, या कॉप है, हमने पेरिस एग्रीमेंट है, हम हर एक के सिग्नेटरी हैं। लेकिन आपने वहां जाके क्या सिर्फ आपने पूरा 300-400 लोगों को लेकर गए, आपने वहां पे सैर की, आपकी फैमिली वहां पे गई, आपने इसको सैर व तफरीह की मिनिस्ट्री बनाया हुआ है, या आपने एक सीरियस काम किया हुआ है कि आप अपने मुल्क के लिए क्या लेने जा रहे हैं? अब फॉर एग्जाम्पल मेरी दौरे हुकूमत में पाकिस्तान ने पहली दफ़ा फॉरेन पॉलिसी के तहत एक डिबेट स्टार्ट की, वो ये है कि हम लोगों ने डेट फॉर नेचर स्वैप काम करना है। अब ये क्या है? ये है कि वो ममालिक जिसके हम मकरूज हैं, लेकिन जिसकी वजह से मौसमियाती तब्दीली या ग्लोबल वार्मिंग है, हम उनको ये कह रहे हैं, हमने उनके साथ एक लेटर ऑफ इंटरेस्ट शो किया है पाकिस्तान ने, कि आप अपना कर्जा कन्वर्ट कर दें, स्वैप कर दें, जितने हम अच्छे ग्रीन इनिशिएटिव्स कर लें। यानी हम ये डायलॉग के ऊपर आ गए और हमने कनाडा के साथ, जर्मनी के साथ, बजाय कि आप कर्जा वापस करें, उस अमाउंट में आपने जो काम किया है क्लाइमेट चेंज पे, उसको उसके मद में वो स्वैप कर दें। अब ये काम पिछले हुकूमतों ने क्यों नहीं किया? हमने इसको एज अ फॉरेन मिनिस्ट्री, और देखिए इसमें आपको दो बड़े बेनिफिट, एक तो आपका कर्जा उतर जाएगा और आपका जो मुल्क है वो मौसमियाती तब्दीली को टैकल करने के ठीक काम करना शुरू कर देगा, प्रोग्राम ऐसे शुरू कर देगा। दूसरा, चाइना के साथ, ईरान के साथ, इंडिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ, जो आपके रीजनल जो प्लेयर्स हैं और जिनके साथ आपका बॉर्डर्स भी मिलता है, उनके साथ तो आपने ताल्लुकात रखने ही रखने, लेकिन कुछ अनट्रेडिशनल मुल्क है जिनका आपके साथ कोई ट्रेडिशनल कोई ताल्लुकात नहीं थे रिवायती तौर पर, लेकिन जो ईयू के बहुत से ममालिक हैं जो नेचर के अंदर काम करते हैं, जिन्होंने जीएसपी प्लस का स्टेटस भी देना होता है, जो ग्रीन इनिशिएटिव्स को, एनवायरनमेंट को प्रमोट करते हैं, उनके साथ आपके ऑटोमेटिकली अच्छे ताल्लुकात बन गए कि भाई पाकिस्तान इतना जो है वो ग्रीन चैंपियन बन रहा है, इस तरह वो 10 बिलियन सुनामी में काम कर रहा है, इस तरह वो क्लीन ग्रीन पाकिस्तान में काम कर रहा है। तो आपको फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो आपकी ये एक नया चैप्टर है फॉरेन पॉलिसी के अंदर, कि आप इंडिया से क्या बात करना चाहते हैं कि भाई आपका दिल्ली जब आलूदा होता है, आपका दिल्ली जब जो उसमें स्मोक की सिचुएशन होती है, उससे आपका लाहौर भी जो सिस्टर सिटी है वो इफेक्ट हो जाता है, तो हु इज गोइंग टू टॉक टू देम? मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर्स। एग्जैक्टली। सो ये हम देखें, तो मैं सिर्फ ये करें कि इसको हमने नहीं इसको सैर तफरीह के लिए इस्तेमाल किया। पीएम साहब तो ऐसे समरी देखते हैं ना, तो कहते हैं मकसद क्या है वहां पे जाने का, आप पाकिस्तान के लिए क्या लेकर आ रहे हैं? अगर आप पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज लेकर आ रहे हो तो पाकिस्तान विल पे फॉर यू, लेकिन अगर आप वहां पे सिर्फ सैर तफरीह के लिए जा रहे हैं और आपने वहां पे अपनी फैमिली के साथ सिर्फ सैरें करनी है, और खुदा न खासा अब अल्लाह बख्शे मुशाहिदुल्लाह जब इसके मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर थे, तो उन्होंने तो कॉप के अंदर एम्बैरस किया था अपने आप को, उन्होंने जवाब देने से भी इनकार कर दिया था, वो लड़ पड़े थे क्योंकि आपके पास डेटा, वो वीडियो है, आप वो निकाले। तो आप वहां पे जब जाके आप इस तरह के काम कर रहे हो, तो वो कहते हैं चाहे आपको यूएन मुफ्त भी लेकर जाए, हम आपको नहीं जाने देंगे। सो ये हमारा विजन है कि हमने अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ अपनी मिनिस्ट्री को हमने लाइजॉन किया है। एक तरह से आप कह रही हैं कि आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के काम में इजाफा किया है, काफी इजाफा किया है। जिस तरीके से देखिए ना, पीएम साहब का ये भी तो विजन है कि हमने ट्रेडिशनल चीजें खत्म कर दी हैं, हमने विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो अब एक हाइब्रिड वार आ रही है, जो एक नैरेटिव की जंग आ रही है, तोपों से लड़ाई नहीं होनी है, मौसमियाती तब्दीली की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, ये कंट्रेडिशनल थ्रेड है जो आपका मुल्क है जी। और मिनिस्टर साहब आपने मेरी मालूमात में इजाफा किया, फ्रैंकली मुझे आप अगर एक दफ़ा वो रिपीट कर लें, वो जो प्रोग्राम डेट फॉर क्या है वो? फॉर नेचर स्वैप, डेट फॉर नेचर स्वैप, नेचर स्वैप, फॉर नेचर स्वैप। हमने इसका ये पाकिस्तान ये डायलॉग शुरू किया है जी, ये जर्मनी के साथ, यूके के साथ, कनाडा के साथ हमने लेटर ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट किया, और हमने इसको कहा है, वर्ल्ड बैंक को कहा है, हमने अपने जो है वो जो हमारी वजारत है, जो कि वजीर ख़जाना है, हमने इसको और अपने बैंक्स को हमने कहा कि इसके ऊपर आप ग्रीन बॉन्ड्स जारी करें, इसके अंदर आप वो करें। अगर इसकी कोई तैयारी हो रही है? इसकी कोई तैयारी हम ग्रीन बॉन्ड्स की? हाँ जी बिल्कुल, हम इसके ऊपर हमने काम करना शुरू किया है। अगर आप, ये भी एक बड़ी खूबसूरत है कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी तो ग्रीन बॉन्ड्स में कर ले, जो ग्रीन बॉन्ड्स दुनिया में। इस पे बात हो रही है फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ? जी बिल्कुल, हमारे बैंक के साथ जी, हम इसके ऊपर अभी बिल्कुल स्टार्ट है, लेकिन ये भी बड़ा इनोवेटिव आइडिया है। तो ब्रेकिंग न्यूज़ है, यानी ग्रीन बॉन्ड्स पे जो है काम अभी
انیشل سٹیج میں انیشل سٹیج پہ ظاہری بات اس میں لیکن اور اب انویسٹمنٹ کے لیے گرین بانڈز پاکستان جاری کرنا چاہتا ہے اور اس پہ اسٹڈی ہو رہی ہے. وابدہ تو کر بھی چکا ہے. اچھا منسٹر صاحب ایک چیز اور ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب یہ بیوروکریسی نہیں آپ نے کہا تھا کہ ہم بیوروکریسی سے زیادہ آپ کی منسٹری ٹیکنوکریٹس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. آپ نے خود کہا کہ جب آپ ایم او یو سائن کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کمی پڑ رہی ہے ان لوگوں کی جیسے کہ لیگل پروفیشن میں وہ لوگ جو ایکسپرٹ ہوں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو انٹرنیشنل لا ہے اس پہ وہ ہو, تو آپ کو دقت ہوئی ہے اس کے اندر. اب اس میں آپ کی سول سوسائٹی اور پھر یہ جو لیگل پروفیشن میں اس طرح کے لوگ آپ کو ضرورت ہے اور چاہیے. اب جیسے منسٹری آف فارن افیئرز بھی استعمال کرتی ہے لائرس کو جو ایکسپرٹس ہیں انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا میں, جنیوا کنونشنز کے اندر, ڈپلومیٹک پروٹوکولز اور ان چیزوں کے اوپر. تو آپ کو جو ضرورت ہے اب یہ تو کوئی آپ ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جو ہیں جو جہاں سے نئے لائرز پروڈیوس ہوتے ہیں, یہ کچھ آپ کر رہے ہیں سول سوسائٹی کے ساتھ, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے ساتھ, ہماری منسٹری آف ایجوکیشن کے ساتھ؟ دیکھیے احمد, میرا پوائنٹ کیا تھا, میرا پوائنٹ یہ تھا کہ جو میری منسٹری ہے اس میں ہمیں ایکسپرٹس چاہیے اور پولیٹیکل ویژن چاہیے. پولیٹیکل ویژن تو پرائم منسٹر صاحب نے دنیا کے سامنے پروو کر دیا ہے. اب آپ ایک بیوروکریسی بنا رہی ہیں. دیکھیں نا, اب ہمارے پاس جو بیوروکریٹس آتے ہیں, بیوروکریٹس کی تو 6 مہینے کے بعد, سال کے بعد پوسٹنگ ٹرانسفر ہو جاتی ہے. وہ اپنی ایک فیلڈ کے تو ایکسپرٹ نہیں ہوتے, انہوں نے تمام چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے جو حکومت کے امور ہوتے ہیں. اگر آپ ان کی ٹریننگ 6 مہینے کے لیے کر بھی دیں اور آپ ان کو باہر لے بھی جائیں تو وہ ضروری نہیں کہ آپ کے آگے کام آئے. کام آپ کا ٹیکنیکل ایکسپرٹ منسٹر آف کلائمیٹ چینج میں آئے گا جو اپنے سبجیکٹ میں ایکسپرٹ ہے, جس سے اس منسٹر سے کہیں جانا بھی نہیں ہے, لیکن ہم نے اس کی انٹرنیشنل ایکسپوجر ہم نے اس کی کرنی ہے, ہم نے اس کی ٹریننگ کرنی ہے اور ہم نے اس کو اسسٹ کرنا ہے. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جب پاکستان اتنا زیادہ, دیکھیں ہماری ارجنسی کیا ہے, لا اینڈ آرڈر, ہمارے بارڈرز, ہمارے ہیلتھ کی ایشوز, ہماری بڑھتی ہوئی آبادی, ہمارے پولیس ریفارمز, ایجوکیشن ریفارمز. اس مت کے باوجود, اس ارجنسی کے باوجود اگر آپ کا پرائم منسٹر, اور جب ہمارا گلوبل وارمنگ میں کوئی حصہ بھی نہ ہو, ہمارا کوئی قصور بھی نہ ہو, جب آپ کا پرائم منسٹر اتنے بڑے گرین سٹیپس لے رہا ہو, چاہے وہ گرین سٹیمولس پیکج ہو, چاہے وہ 10 بلین ٹن سونامی ہو, کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر ہو, پلاسٹک بیگز بین ہو, چاہے کوئی بھی کنونشن ہو جس کے اوپر ہم 100%, جس کی چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں, ہم نے مونٹریال پروٹوکول جو ہے ہم لوگوں نے سائن کیا, ہم اس کے سگنیٹری ہیں. ہم نے اس میں, ہم نے بھی اور تمام سگنیٹری ممالک نے اس کے اندر ایک وعدہ کیا کہ ہم ہر وہ سبسٹینس ریڈیوس کریں گے جو اوزون کو نقصان پہنچانے کا, لیئر کو نقصان پہنچانے کا باعث بنے گا. آپ امیجن کریں کہ جو ابھی 16 سپٹمبر کو اوزون ڈپلیٹنگ یونٹ پہ یا مونٹریال پروٹوکول کا جو انٹرنیشنل ڈے گزرا ہے, اوزون انٹرنیشنل ڈے, آپ کو بتائیں پاکستان نے کوئی ٹارگٹ انڈر مونٹریال پروٹوکول ملا تھا 35% کا کہ ہم نے اپنے او ڈی ایس سبسٹینس کم کرنے ہیں. ہم نے اپنے ٹارگٹ کو نہ اچیو کیا بلکہ سرپاس کر کے ہم 50% کے اوپر لے گئے ہیں. سو پاکستان اگر اپنے ہر انٹرنیشنل پروٹوکول میں سرپاس کرتا جا رہا ہے, اپنے ٹارگٹ کو میٹ کرتا جا رہا ہے, اور چونکہ منسٹر آف کلائمیٹ چینج کا چونکہ سٹار پروگرام ہے, فلیگ شپ پروگرام ہے 10 بلین ٹن سونامی, تو ساری نظر اس پہ جاتی ہے. ہماری باقی پروٹوکولز کے بارے میں تو کوئی بات ہی نہیں کرنا, ورنہ سائٹیز کنونشن میں جس طریقے سے ہم مارخور کو بچا رہے ہیں, جس طریقے سے ہم اپنی سنو لیپرڈ کو ہم بچا رہے ہیں, جس طریقے سے ہم لوگوں نے پوچنگ اور ہنٹنگ کے اوپر پابندی لگا دی ہے کہ سائبیریا سے تھکے ہارے پرندے ہیں اور یہاں پہ آپ اس کی ہنٹنگ شروع کر دیں, جس طریقے سے ہم نے سائٹیز کنونشن کے اوپر کام کیا ہے, یہ ایکسٹرا آرڈنری ہے. اور میری منسٹری کے اندر فرسٹ ٹائم ہم نے پاکستان میں ریڈ ڈیٹا بک سٹارٹ کی. ہم نے وہ کیا کہ پاکستان میں آپ پروٹوکول سائن کرتے جا رہے ہیں, آپ کام کرتے جا رہے ہیں, لیکن آپ کے پاس ڈیٹا بیس ہی کوئی نہیں ہے. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنے فلورا اینڈ فانا اور کتنے سپیشیز ہیں ہمارے پاس. ہم نے فرسٹ ٹائم لسٹ کرنا شروع کر دیا کہ ہمارے پاس کتنی اقسام ہے پرندوں کی, کتنی ہمارے پاس انسیکٹ کی, کتنے ہمارے پاس سپیشیز ہیں, پھر جن کو ہم بچانے کے لیے کہ کون سے ایکسٹنکٹ ہونے والے ہیں, کس کو ہم نے بچانا ہے. جیسے بلائنڈ ڈولفن ہے, ہم نے کس طرح کون سے ہمارے پاس ٹرٹلز یا ٹورٹوائز, یہ ہم نے سٹارٹ کر دیا. یہ ہماری منسٹری کا پہلا ہے کہ ہم نے 70 سال میں پہلی دفعہ اپنی ریڈ ڈیٹا بک ہم نے سٹارٹ کی. جی, تو ہمیں اس کے لیے انٹرنیشنل لائر صرف کاما اور نقطے ٹھیک کرنے کے لیے نہیں لائرز چاہیے, ہمیں ایکسپرٹس چاہیے جو پاکستان کے لیے فنڈنگ کھینچ کے لے کر آئیں. اچھا, یہ تو بڑی بریکنگ نیوز آپ دے رہی ہیں. اچھا, یہ مجھے بتائیں صاحب, یہ جو ریڈ بک ہے, یہ ریڈ بک آن لائن تو اویلیبل نہیں ہوگی؟
obviously. अभी तो हमने स्टार्ट आप की यही तो आपकी इंटरनल मिनिस्ट्री की ऑब्वियसली अभी चीज़ है, लेकिन ये आगे चल के आप इसको कहीं कंसिडर कर रही हैं कि ये पब्लिक बिल्कुल को हम पब्लिक को इंशाल्लाह इसका हमने स्टार्टिंग को शोकेस किया जब हम इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है। इसमें पाकिस्तान में ऐसे ऐसे नेचर हीलिंग में ऐसे ऐसे हमारे पास प्लांट्स मौजूद हैं कि जिसमें हम अच्छे भले ममालिक को पीछे छोड़ के जा सकते हैं। मेडिसिनियल जिसको प्लांट्स कहते हैं, हमें पता ही नहीं है उसका। तो हम अपने बोटेनिस्ट को, अपने इन्वायरमेंटलिस्ट को, अपने जितने भी हमारे इस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट्स हैं, हम उनके साथ ये काम करें। और पाकिस्तान में इतना फ्लोरा एंड फाना है, पाकिस्तान में इतनी इको टूरिज्म है, पाकिस्तान में इतनी अट्रैक्शन है कि हम दुनिया को लेकर आ सकते हैं कि देखिए हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल है। कितने परिंदों की अक़साम है जो दुनिया को पता ही नहीं है, कितने हमारे पास इंसेक्ट्स है, कितने हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है। तो ये इकोसिस्टम रेस्टोरेशन में जो हमने 23 नेशनल पार्क डिक्लेयर किए, जहाँ पोचिंग की इजाज़त नहीं है, जहाँ हंटिंग की इजाज़त नहीं है, ये भी सबसे बेहतरीन काम मैं ये 23 जो नेशनल पार्क इस पे मैं आता हूँ, लेकिन मैं बड़ा खुश हूँ इस बात पे कि आपसे एक मौका मिल रहा है कि इन डेप्थ इन चीज़ों पे बात करें, क्योंकि आपको, और ये मैं पीटीवी की या हमारी प्रोग्राम की तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन आपको अक्सर जो है मीडिया पे वो इंगेज कर दिया जाता है सियासत में, पॉलिटिक्स में, जो कि वो भी आपका फील्ड है, ऑब्वियसली आप पॉलिटिशियन हैं, वो भी सही है। लेकिन ये बड़ी अफसोस की बात है कि ये इतनी आपने जो भी बातें की हैं, मैं खुद, मेरे लिए एक एजुकेशन है, हालांकि मैं खुद एक सहाफ़ी और एक रिसर्चर हूँ, लेकिन ये सारी बातें जो आपने बताई मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपसे ये इन डेप्थ की बात हो रही है। तो मैं भी सियासत पर भी आना चाह रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि सुनना चाह रहा था आपसे ये जो बातें आपने बताई हैं और बड़ी वैल्यूबल बातें हैं। तो एक और आपने भी बात बता दी, आपने ये बताया कि ये जो 23 नेशनल पार्क्स हैं जहाँ पे पोचिंग की भी इजाज़त नहीं है, जहाँ पे ये स्पीशीज़ की इनकी हंटिंग की, तो ये जो 23 हैं इनमें मेजर वाले जो हैं कौन से हैं और क्या हो रहा है वहाँ पे भी? इसमें सबसे बड़ी बात ये कि हम इसके अंदर स्टोला आइलैंड जो पाकिस्तान का पहला ब्लू कार्बन क्रेडिट मार्केट में हम काम करना चाह रहे हैं, उसमें हम लोगों ने मरीन लाइफ के ऊपर हमने पहला डिक्लेयर किया है, जिसमें हम अपने कोरल्स को, अपनी सी वीड्स को और अपनी मरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करना। ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है, ये इसके अंदर सबसे अहम है। फिर हमारे पास मतलब मैं अगर अपने आप को डेरा गाज़ी ख़ान की बात बताऊँ, अभी हमने इस साल उसको PhD पे में अप्रूव किया है। हमारे यहाँ आपको शायद याद कि डेरा गाज़ी ख़ान में फ़ेमस है कि यहाँ पे बाहर के लोग शिकार करने आते हैं परिंदों की और उसकी, बड़े आपको पता है लोकल सरदार इस बात के ऊपर पैसे कमाते हैं। हुबारा बस्टर्ड का हमारे पास एक थी जगह, उसको हमने इंशाल्लाह नेशनल पार्क, हम नेचर पार्क हम उसको बना रहे हैं, हम उसको डिक्लेयर कर रहे हैं। और उसमें आपको पूरे कोहे सुलेमान की इंशाल्लाह हिस्ट्री आपको नज़र आएगी। और कोहे सुलेमान रेंज पे अभी हम लोगों ने लेटेस्ट DI खान में जो हमारी शेख बुद्दीन का जो पूरा एरिया आता है, जो आप पीज़ो की तरफ जाए, DI खान टू वर्ड पीज़ो शेख बुद्दीन, उधर हमने एक नेचर पार्क को वो किया। इसमें पहले वाले जैसे ज़ियारत का जो जुनेपर का है, और जो हमारा लाल सोहारा पार्क का है, लाल सोहारा पार्क इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट नेशनल नेचर पार्क। तो हम इसके अंदर भी जो किसी तरीके से डेफिनेशन पे पूरे नहीं उतरते थे, ज़मीनों के ऊपर भी कब्जे थे, 14,400 किनाल के तो सिर्फ उसके ऊपर कब्ज़ा थी, जो लाल सोहारा पार्क बहावलपुर का था। तो हम वो रिट्रीव कर रहे हैं, हम वहाँ पे इको टूरिज़म को प्रमोट कर रहे हैं, हम वहाँ पे कमर्शलिज़म को बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं। और हम वहाँ पे स्टूडेंट्स सिर्फ जाएंगे, रिसर्च होगी, आपको इलाके के फ्लोरा एंड फारा आपको मिलेगा। और हम कोशिश करें कि हम 15% अपने जितने भी नेचर प्रिजर्वेशन है या कंजर्वेशन है, हम इसकी तरफ जो है वो हम जाएं। ये आपकी मिनिस्ट्री के अंडर होगा? ये 10 बिलियन ट्री सुनामी का हिस्सा है। यानी हम 10 बिलियन ट्री सुनामी में सिर्फ दरख्त नहीं लगा रहे हैं, हम 10 बिलियन ट्री सुनामी में इकोसिस्टम रेस्टोरेशन के ऊपर भी काम करें। और 23 नेशनल पार्क, आप सोचें कि हम कितना ज़्यादा अपने एरिया को रिस्टोर कर देंगे और बायोडाइवर्सिटी को हम बचा लेंगे। इसकी वजह से हमारा टारगेट है कि हम 15% पाकिस्तान के अंदर इसको ऊपर ले जाएं। ये तो बहुत बड़ी मेजर प्रोग्रेस, ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम है। अच्छा मिस्टर साहब, ये और ये जो पार्क्स हैं अभी आप, ये 23 हैं, ये सारे मतलब डेजिग्नेटेड हैं, तैयार हैं, रेडी हैं, इनका एरिया जो है सारा एरिया इसका रेडी है, इसका एरिया रेडी है, इसके रूल्स ऑफ बिजनेस सारे बन चुके हैं। सबसे खूबसूरत बात यह है कि हम कोशिश करें, मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज जो फर्दर हमारा काम है, हम चाह रहे हैं कि हम इसको एक अथॉरिटी बना दें जो किसी से इजाज़त ना ले।
جو خود اپنے ایریا کو پروٹیکٹ کر سکیں، اور اس کے اکیڈمی ہم بلوچستان کے اندر بنانا چاہ رہے ہیں. اور کیوں بنانا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ جو پی ایف آئی یا پاکستان فارسٹ انسٹیٹیوٹ وہ پشاور کا میں سمجھتی ہوں بہت ہی خوبصورت انسٹیٹیوٹ ہے. ہمارے سارے تقریباً ڈی ایف اوز جو ہوتے ہیں وہ وہیں سے آتے ہیں. اسی طریقے سے اسلام آباد چونکہ ویسی سینٹر ہے، ڈی ایف اوز ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر جو ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ہم بلوچستان کو اس لیے کہ جو لیفٹ ایریا ہوتا ہے نا جدھر کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، ویسے بھی بلوچستان کے اندر ہمارا ایرڈ اور بہت ہی ایرڈ زونز ہے، سیمی ایرڈ زون ہے، اس لیے پانی بہت زیادہ نیچے 1200 فٹ پہ چلا گیا. اور چونکہ وہاں پہ بل اور اس کے مسئلے ہوتے ہیں تو جتنے بھی ہمارے ٹیوب ویل جس کو کہتے ہیں اس کے اوپر چونکہ کوئی میٹرنگ نہیں ہے، سولر پہ سب چلتے ہیں، تو واٹر لیول بہت زیادہ نیچے جا رہا ہے. تو ایسے میں اگر ہم وہاں پہ کوئی اس طرح کی اکیڈمی بنا دیں گے انڈر 10 بلین ٹو سونامی، تو وہ اپنے آپ کو جو بلوچستان کے جتنا بھی نیچر ہے، فلورا اینڈ فانا ہے، یا زارا جیسے جونیپر کے نیشنل پارک ہے، وہ تو ایک کہتے ہیں نا کہ ایک میریکل ہے، لیونگ آرگنیزم ہے جونیپر جو ہے. اور اسی طریقے سے اگر وہ ہم نے ان کی واٹر کنزرویشن کے اوپر کام کر لیا تو یہ اکیڈمی جب وہاں پہ بنے گی وہ اپنے آپ کو آئسولیٹڈ فیل نہیں کریں گے. یہ کب بننے جا رہی ہے؟ یہ ابھی ہم نے پروپوز کی ہوئی ہے. تو یہ اور اس کا ہمیں یہ بھی بینیفٹ ہوگا کہ ہمارا جو یہ جو 23 نیشنل پارک ہے اور ہم اس کو ہر سال بڑھاتے جائیں گے. ہم جتنے بھی اچھی جگہ دیکھیں گے اور ہم سمجھیں گے کہ 23 ہمارے ایگزسٹنگ ہے اور یہ انکریز ہونے جا ہم رہے یہ ہیں، انکریز ہوتے ہیں، ہر سال ہم انکریز کریں گے. اس کا بینیفٹ کیا ہوگا؟ اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ ان کو پھر کسی ڈی سی وی سی سے یا کسی فورس سے لینے کی ضرورت نہیں بنے گی. یہ خود اتھارٹی بن جائے گی، یہ سیلف سفیشینٹ اور سسٹینیبل ہو جائے اور گی. یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کے اندر آبویسلی آپ پھر ملک کے اندر سے جو ہمارے تعلیمی اداروں سے جو انوائرمنٹ پہ پڑھ کے یا کلائمیٹ چینج پہ گریجویٹ ہوں گے، لیکن آپ ساتھ ساتھ پھر فورن ٹیلنٹ اور ایکسپرٹس کو بھی انوائٹ کریں گی اس انسٹیٹیوٹ میں؟ میں تو دیکھیں ہماری واٹر پالیسی جو ہے وہ تو جیسے آسٹریلین گورنمنٹ نے آپ کو بہت ہیلپ کی ہے. میں مانتی ہوں کہ دنیا میں بہت اچھے، وہ ہم سے بہت آگے ہیں ریسرچ میں. ہمارے ہاں تو ریسرچ والے کو شاید اتنا فائدہ ہی نہیں دیتے. جو بندہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کر لیتا ہے اس کی تنخواہ میں سے 3000 اضافہ ہوتا ہے ایکسٹرا، جو کہ بہت ہی کم ہے. ہم نے تو وہ ویلیو ہی نہیں دی. لیکن ایٹ لیسٹ مجھے احمد اپنی منسٹری کے اوپر اور اپنی گورنمنٹ کے اوپر یہ فخر ہے کہ یہ پہلی گورنمنٹ ہے جو اکیڈیمیا کی اور ایکسپرٹس کی بات سنتی ہے. ہم انہی کے جو ایکسپرٹیز اور اکیڈیمیا، ہم انہی کا نالج لے کے اس کو اپنی پالیسیز کے اندر لے کر جاتے ہیں. ہم خود سے کوئی فیصلے نہیں کرتے ہیں، ہم صرف ویژن دیتے ہیں، نالج ہم ان سے لیتے ہیں. تو کیوں نہیں، وائی ناٹ، ہمارے پاس انٹرنیشنل ایکسپرٹ بھی آئے، ان کو پڑھائیں. لیکن ہمارے انوائرمنٹلسٹ جو سوائل کو خود سمجھتے ہیں نا، وہ بہت لائق لوگ ہیں. اچھا، ہمارے یہاں تو لوگوں کو کہتے ہیں، ہمارے ڈیرہ غازی خان میں جو ہل ٹورنٹ ہے اس کے اوپر ایک ڈیم بن رہا تھا کسی زمانے میں. فاروق لغاری صاحب جو ہے، جو صدر پاکستان تھے، وہ ایکسپرٹس لے کر آئے تھے جیپنیز. وہ کوئی نئے جس کو بولتے ہیں، تو ہل ٹورنٹ کے اوپر کوئی ڈیم بنانا چاہ رہے تھے. تو وہ سارے بڑا ایک بہت پیسے آئے، سب کچھ آئے. ویسے انہی کے بیٹے کو میں نے ہرایا ہے، ویس لغاری کو، وہ انہی کا ہی حلقہ ہے. تو کہتے ہیں انہوں نے ان کے وہ پرانے جو گاؤں کے لوگ بیٹھے تھے نا کہ سردار صاحب اینت ہی سی یہ ڈیم جو ہے نا وہ فیل ہو جائے گا. انہوں نے کہا یہ تو انجینئرز آئے ہیں دنیا سے، یہ ایسی بات کریں. وہ بعد میں ہوا بھی ایسے، وہ پورا ڈیم بن گیا، پورا اسٹرکچر ایک نیا آئی اٹھا کے لے گئی. میرا مقصد صرف یہ کہ جو ہمارے لوکل لوگ ہیں نا، جس کا دن رات کا اپنا تجربہ ہے، جو اپنی سوائل کو، مٹی کو سمجھتے ہیں، جو یہاں کے جغرافیکل انڈیکیشنز کو سمجھتے ہیں، جو یہاں کے انوائرمنٹ کو سمجھتے ہیں، کلائمیٹک زون کو سمجھتے ہیں، وہ زمیندار اور اس کا نالج اور ہمارے انوائرمنٹلسٹ کا نالج بھی کسی سے کم نہیں ہے. کوئی شک نہیں ہے. گڈ پوائنٹ، بہت اچھی. آخری میرے پاس کوئی 7-8 منٹ رہتے ہیں تو میں تھوڑا سا پالیٹکس پہ آ جاتا ہوں. تو آپ نے ایکسپیرینس اپنا 3 سال کا تو بتا دیا. مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہ ذاتی ایکسپیرینس آپ کا، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو بیوروکریسی کے ساتھ کام کرنا جو ہے، آپ پہلی دفعہ حکومت میں آئی ہیں، کوئکلی آپ اس پہ بات کریں، میں ذرا پالیٹکس پہ آنا چاہ رہا ہوں. تو بیوروکریسی کے ساتھ آپ نے بہت کلوز دیکھا، فرسٹ ٹائم ساتھ کام کیا ہے، کیسا تجربہ رہا؟ میرا خیال ہے کہ اب 3 سال بیوروکریسی کو بھی سمجھ آ گئی کہ یہ وہ پرائم منسٹر نہیں ہے، یہ وہ منسٹرز اور چیف منسٹرز نہیں ہیں جو اپنے گھروں کے لیے یا اپنے رشتہ داروں کے لیے فون کرتے، یہ ملک کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں. اب میں نے بیوروکریٹس کے اندر بہت پازیٹیو چینج دیکھا، اور ان کو پتہ کہ یہ پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں کرتے، پریشرائز نہیں کرتے. تو بہت بہترین لائز آن ہے ہمارا. اور ابھی ڈی سی کی سطح پہ یا ڈسٹرکٹ کی سطح کے اوپر تو پرائم منسٹر صاحب نے اور سی ایم صاحب نے ہمارا ایک لائزان بنا دیا ہے کہ فار ایگزامپل میرے 3 سال کا پورے ڈیرہ غازی خان ڈسٹرکٹ کا 27 بلین کا ایک بجٹ ہے.
تو اس کو ہم نے کیسے امپلیمنٹ کرنا اور ود دا پیسج آف ٹائم ہم نے ٹائم پہ اس کی ٹائم لمٹ کیا ہے کہ ہم نے وہ استعمال بھی کروا لینا ہے. اس کے لیے انہوں نے ہمیں کنوینر بھی بنا دیا, تمام ایم پی ایس ایم این ایس کے ممبر بھی ہیں, ڈی سی صاحب اور تمام جتنے 27 ادارے ان کے ہیڈز اس کے ہیں, اور وہ ہم ہر 15 دن کے بعد اس کی میٹنگ کرتے ہیں, اپنے ڈسٹرکٹ کو آگے لے کر چلتے ہیں. اور دیکھیں احمد بات بھی ہوئی تھی, جو آپ کا ایم پی اگر اپنے علاقے کو ہی بہتر کر دے تو پورا پاکستان ہی بہتر ہو جائے گا. سو آئی سی اے ویری پازیٹیو اینڈ گڈ چینج ان دا بیوروکریٹس. اب تو ایسے بھی بیوروکریٹس آ گئے ہیں جو خود کہتے ہیں کہ میڈم یا فلانے ہم آپ لوگ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کو پی ایم پسند ہے, ان کو پی ایم کا ویژن پسند ہے. پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ان کا ذاتی انٹرسٹ ہے کلائمیٹ چینج میں, تو اس لیے آپ کی انٹریکشن بہت ہوتی ہے ان کے ساتھ, اور ہم نے ان کو دیکھا جب 3 سال یہ مکمل ہوئے تھے تو انہوں نے جو اسپیچ کی تھی, تقریر کی تھی, اس میں ان کی باڈی لینگویج, ان کا ڈسپوزیشن فیوچر کے لیے 2 سال اگلا آئندہ کیا دیکھ رہے ہیں وہ سب نظر آ گیا تھا. لیکن آپ ان کو کلوزلی 3 سال سے دیکھ رہی ہیں, تو ان میں کوئی چینج آیا 3 سال میں؟ احمد میں تو اس پارٹی میں کے ساتھ پیدا ہوئی ہوں. میں آئی سیف کا حصہ تھی, پھر میں یوتھ کا حصہ بنی. 2012 میں آئی واز دی ینگسٹ کور کمیٹی ممبر. 2013 میں مجھے ٹکٹ دی گئی. تو میں تو اس پارٹی کے علاوہ نہ کسی پارٹی کو جانتی ہوں, نہ ہی میں جاننا چاہتی ہوں. مجھے تو عزت, امپاورمنٹ اور جو فیم ہے وہ مجھے اسی پولیٹیکل پارٹی نے دی. آج اگر میں کابینہ میں اور پارلیمنٹ کا حصہ ہوں تو وہ پرائم منسٹر عمران خان کی وجہ سے ہوں. میں نے اسپوکس پرسن میٹنگ میں, کابینہ کی میٹنگ میں اور پارلیمنٹ میں, اس کے علاوہ کلائمیٹ چینج کی میٹنگ میں پی ایم صاحب کو جو میں نے بات نوٹس کی ہے, ایک تو وہ خود بھی یہ بات کرتے ہیں کہ ایمان زیادہ اگر آپ کا بلیو ہو جاتا ہے کہ یہ ملک ترقی کر سکتا ہے, یہ ملک ٹھیک ہو سکتا ہے. ایک یہ میں نے بڑا ان میں کہ ان کی کنوکشن اتنی زیادہ ہے اور ان کو وہ پاکستان کو اتنا آگے لے کر جانا چاہتے ہیں, اور وہ انشاءاللہ لے بھی جائیں گے پازیٹیو ڈائریکشن میں. ایک یہ میں نے چیز دیکھی ہے. دوسرا جو میری اپنی آبزرویشن ہے, جو میں ہمیشہ کوٹ کرتی ہوں, کہ میں نے کہیں پر پڑھا تھا کہ آپ کا لیڈر بزدل اور منافق نہ ہو. تو what I see in Prime Minister is کہ بہت بہادر ہیں اور بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے. ہی از اے لیڈر. پاکستان کے لیے ایبسولوٹلی ناٹ کہنے والا کوئی عام آدمی تو نہیں ہو سکتا نا. بالکل ٹھیک. سپر پاور کو یہ کہنے کے لیے بڑی کنوٹیشن ہوتی ہوں. لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. چینج, تبدیل 2018 میں اور 21 میں پرائم منسٹر صاحب میں میرے خیال میں بہت زیادہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ سوچنا شروع ہو گئے ہیں, بہت زیادہ. مطلب ہمیں کابینہ کے اجلاس میں یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے جب یہ کشمیر میں یہ جو کرفیو لگا ہوا ہے, جب یہ شروع میں سٹارٹ ہوا تو پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں, لٹرلی وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سوچ کے اتنا پریشان ہوتا ہوں کہ یہ باہر نہیں نکل سکتے ہیں, تو آپ لوگ بھی 2 رکعت نفل پڑھ کے سویا کریں اور یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے راہ پہ چلائے جن کو تو نے نوازا ہے, اور جن کو نوازا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے. تو میں نے بہت پازیٹیو چینج دیکھا ہے ان میں. ویری گڈ. جو آپ ایک ساتھ بیٹھتے نا, جو آپ کو ایک اس کی فیلنگ آتی ہے جس کو آپ کیا کہتے ہیں, مجھے وہ لفظ نہیں آتا ہے, اسپریچولیزم کی جو ایک روحانیت کی جو فیلنگ ہوتی ہے. اچھا ہوا ہے, ونڈرفل. اچھا یہ میں ویسے سوال آپ کے کولیگز دوسرے جو کابینہ میں ان سے بھی میں نے یہ پوچھا ہے. تو اچھا میں آپ سے آخر میں جو ہے ایک سوال ضرور پوچھوں گا, وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ 2 سال جو رہتے ہیں حکومت کے آپ کی, اس میں آپ کی گورنمنٹ کی ریلیشن شپ اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ میں اس میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے جو لیٹر لکھا تھا وزیر اعظم صاحب نے لیڈر آف دی اپوزیشن کو الیکشن کمیشن کی سیٹس کے حوالے سے, اس کی بنا پر ایک تجزیہ ہوا کہ شاید اب ریلیشن شپ ڈفرینٹ ہوگی. یہ جو بہت ہی انگریزی کا لفظ میں استعمال کر لوں گا, اس میں ایکریمونیس, تلخ تعلق جو ایک رہا ہے سیاسی جماعتوں کے ساتھ, وہ تھوڑا سا شاید یہ 2 سال میں تبدیلی آئے اس میں. آپ کو لگتا ہے ایسا ممکن ہے؟ نہیں دیکھیے, آپ ڈیموکریٹس کے ساتھ تو بات کر سکتے ہیں, پارلیمنٹ کی سطح کے اوپر آپ کو تمام ڈیموکریٹک پارٹیوں کے ساتھ بات کرنی چاہیے جو اسٹیک ہولڈر ہیں, لیکن آپ کرمنلز کے ساتھ تو بات نہیں کر سکتے نا. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریسی کا لبادہ اوڑھ کے کرمنلز یہ سمجھے گے کہ ہمیں کوئی NRO مل جائے گا, یا ہم ہر اچھے پاکستان کے لیے جب کوئی چینجز کریں گے, قانون سازی کریں گے, تو ہم ہر دفعہ ایک پھلندہ لے کر آ جائیں گے کہ ہمارے کیسز معاف کر دو, یا ہم پاکستان کو بلیک میل کریں گے, تو وہ تو پرائم منسٹر صاحب نہیں کرنے والے. کسی کا کیس تو نہیں ختم ہونے والا. جہاں تک ریلیشن شپ کی بات ہے, ریلیشن شپ آپ کا سب سے بہتر عوام کے ساتھ ہونا چاہیے. عوام نے آپ کو اسیس کرنا ہے, اور تبدیلی صرف ووٹ کی پرچی کے ذریعے آنی ہے. تو جو آپ کو وہ ووٹ ڈالے گا, 2018 میں انہوں نے ہمیں دیا ووٹ, مجھے یہ یقین ہے, میری کنوکشن ہے
کہ جس طریقے سے ہم اپنے حلقوں میں موجود ہوتے ہیں, جس طریقے سے 3 سال سے ہماری کلین گورنمنٹ ہے, کسی کے اوپر 1 روپے کی بھی قدغن نہیں ہے, جس طرح ہم نے آسٹریریٹی ڈرائیو پہ کام کیا ہے, جس طرح ہم نے پروٹوکالز ختم کیے ہیں, لگژری فنڈ ہم نے اپنا ختم کیا ہے, کابینہ کی ہم نے تنخواہ 1 ٹکا نہیں بڑھائی ہے, ہم نے کمپرومائز کیا ہے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ اکٹھے بیٹھ کے, اور جس طریقے سے پرائم منسٹر صاحب کنوکشن کے ساتھ, بہادری کے ساتھ اور اسٹریٹ فارورڈ سمپل طریقے سے پاکستان کو آگے لے کر جا رہے ہیں, مجھے تو یہ فیوچر نظر آتا ہے کہ انشاءاللہ 2023 میں بھی ہم کلین سویپ کریں گے اور ہماری حکومت ہی بنے گی. باقی پولیٹیکل پارٹیوں کو انگیج ضرور کرنا چاہیے, لیکن یہ پولیٹیکل پارٹیز عوام بھی دیکھ رہی ہیں کہ جب نیوزی لینڈ کی ٹیم واپس جائے تو آپ کی اپوزیشن اس چیز کے اوپر بھنگڑے ڈالے. آپ کا ہم سے جھگڑا ہو پر آپ سٹیٹ سے جھگڑا نہ کریں. اگر آپ کشمیر جا کے یہ کہیں کہ صرف الیکشن کی خاطر آپ یہ کہیں کہ جی کشمیر کو ہم صوبہ بنانا چاہتے ہیں, تو اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی بھی دیکھ رہی ہوتی ہے, تو آپ ہم سے دشمنی ضرور کریں, آپ کشمیر سے دشمنی نہ کریں. پھر جب آپ اپنی اداروں کو ISI کو اور آپ جنرل باجوہ صاحب کو یا آپ اپنی فوج کو جب آپ گالیاں دیتے ہیں, تو شادیانہ جب انڈیا میں بچتے ہیں تو پھر ٹیبل پہ کیا بات کرنی چاہیے؟ پارلیمنٹ میں بات ہو سکتی ہے, لیکن اگر پارلیمنٹ میں آپ اسپیکر کے ڈائس کا گراؤ کریں گے, آپ سیٹیاں لے کر آئیں گے, گندی گالیاں دیں گے, خواتین کو پر باقاعدہ فزیکل حملہ کریں گے, تو پھر دنیا بھی دیکھ رہی ہیں کہ اور کس آپ کی قسم کے تصویریں بھی تھیں وہ آخری جی دفعہ جو ہوا تھا. میرا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. جب 30 سیکنڈ کے اندر جو ہے صدر اوباما جب منتخب ہوئے تھے تو اپنے 2 ٹرمز کے آخر میں جو ہے ان کے بال بالکل سفید ہو گئے تھے, اور آپ کے کچھ کابینہ کے کولیگز ہیں جن کا میں نام نہیں لوں گا, وہ ان میں کچھ یعنی 3 سال کا اثر پریشر نظر تھوڑا بہت آتا ہے. آپ ابھی تک سلامت ہیں, اس چیز سے جو ہے بالکل نہیں ہے, تو پریشرز کے حوالے سے اور کس طرح مینیج کر رہی ہیں بس آخری 30 منٹ جو ہے؟ بہت مشکل ہوتا ہے, پرسنل لائف ہوتی نہیں ہے, اور میں چونکہ ہر جمعہ ہفتہ اتوار اپنے حلقے میں ہوتی ہوں, 7 گھنٹے میں یہاں سے سفر کرتی ہوں, پھر اتوار کو واپس آتی ہوں, اور ہیکٹک روٹین ہوتی ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں اگر آپ کے کارنامے اچھے ہوں, اگر آپ چوری نہ کریں, اگر آپ ڈاکے نہ ڈالیں, تو آپ کے لکس بھی بہتر ہی ہوں گی. میرا خیال ہے کہ اندر سے انسان کو ٹھیک ہونا چاہیے. ظاہری طور پر تو آپ کی PTV نے مجھے اتنا اچھا بنا دیا, آپ کے پروگرام والوں نے, وہ تو پھر ہو ہی نہیں وہ جاتا چلیں, وہ یہ آپ نے کریڈٹ دیا ہماری میک اپ ڈپارٹمنٹ کو. ہے. Very good. By the way, PTV has improved a lot. Yes. I think a lot of credit goes to فواد چودھری چودھری صاحب کو, جو ہے ان کی ویژن ہے, اور پرائم منسٹر صاحب کی اور آپ کی گورنمنٹ کو بھی کہ آپ جو ہیں اس پہ توجہ دے رہے ہیں PTV پہ. ہمارا ایسٹ ہے, ہمارا تو نیشنل بالکل TV ہے. یہ اس آپ کا بھی ہم شکر گزار ہیں. اور میرا وقت بالکل ختم ہے, تو محترمہ زرتاج گل وزیر صاحبہ آپ نے وقت دیا. مجھے پتہ ہے آپ کابینہ کے اجلاس سے آ رہی ہیں اور پھر آپ کی پارلیمنٹ کی مصروفیات ہیں, بہت شکر گزار. مجھے امید ہے کہ آپ سے ایک نشست آپ کے ساتھ اسی طرح کی ہوگی, لیکن یہ ہوگی جب 2 سال اختتام پہ اگلے جو ہیں وہ پہنچ آئی وش کہ آپ لوگ میرے حلقے میں آئے اور آپ میرے حلقے میں دیکھیں کہ ہم نے کتنا آپ نے جو آج ان ڈیپتھ باتیں کی ہیں, آپ نے ایکچولی مجھے بھی کچھ آئیڈیاز دے دیے ہیں, تو آپ کی منسٹری کے ساتھ اور آپ کی ٹیم کے ساتھ ہم کوآرڈینیٹ کریں گے اس کے اوپر. محترمہ زرتاج گل وزیر صاحبہ, منسٹر آف اسٹیٹ فار کلائمیٹ چینج, ہمارے ساتھ تھیں. یہ نظر جو ہے حکومت کے جو کابینہ کے اراکین ہیں ان کی 3 سال کی جو کارکردگی ہے اس پہ ہم ڈالتے رہیں گے. مجھے کل آپ سے ملاقات ہوگی, تو مجھے آپ اجازت دیجیے میری ٹیم کو. اللہ حافظ.